صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں ایک تو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے، نماز سے دور ہونے کا انجام انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے تعلق سے، اور شیطان انسان کے پیچھے کیسے لگتا ہے اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کو پورے توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان رات کے وقت جب انسان سونے جاتا ہے نا، تو رات کو سوتے وقت شیطان ہر انسان کے سر کے پچھلے حصے، جسے گدی کہا جاتا ہے، گدی کے حصے پر، پچھلے حصے پر 3 گرہ لگاتا ہے رسی سے یا دھاگے سے کہو، 3 گرہ اس طریقے سے سر کے پیچھے حصے میں باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ سو جاتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی سو جا، اس کے پیٹھ کو تھپ تھپاتا ہے اور کہتا سو جا، ابھی رات لمبی ہے، بعد میں اٹھنا، بعد میں نماز پڑھ لینا، بعد میں اللہ کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا، اچھا سو جا۔ اور یہ بندہ کیا کرتا ہے، گرم گرم بستر، نرم نرم بستر، اچھے سو رہے ہیں ماشاءاللہ، اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ اب 3 گرہ تو پہلے لگا دیا تو کیسے اٹھے گا؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ شیطان سے مجاہدہ کر کے اور اس کو شکست دے کر اور نفس کو کنٹرول کر کے، نفس کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر جب وہ بندہ بستر سے اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے مراد اٹھنے کی جو دعا ہے، سو کر اٹھنے کی، وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد ایک نئی زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا، آنکھ کو من لیتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اب شیطان کا ایک گرہ کھل جاتا ہے، کھل گیا، 3 گرہ میں سے ایک گرہ کھل گیا۔ اب اس کے بعد جب بندہ بستر چھوڑ کر کے وضو کے لیے جاتا ہے، استنجا والے سے فارغ ہو کر وضو کے لیے جاتا ہے، تو جیسے وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اب دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، 2 گرہیں کھل گئی۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے یا مسجد کو فجر کے نماز کے لیے آتا ہے تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے، تینوں کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اب یہ بندہ صبح کو نماز پڑھنے کے بعد، رات کو تہجد پڑھنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد شام تک وہ چست رہتا ہے، پھرتیلا رہتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے، اور اس کو کام میں من لگتا ہے، حلال کمائی اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کی زندگی سے سستی، کاہلی، غفلت، یہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے اور شام تک وہ خوشحال رہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی بھی یہ بھی بیان فرماتے ہیں گویا کہ اس دن کی ساری بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ، یہ نبی فرما رہا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب نماز کو نہیں اٹھتا ہے، سوئے رہتا ہے، تو صبح سے لے کر شام تک وہ بالکل سست پڑا رہتا ہے، اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے کام میں من نہیں لگتا ہے، اس کا دماغ فری نہیں ہوتا، اور اس کے دماغ میں ایک طریقے سے بوجھ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ تمام کے تمام بھلائی سے اس دن محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ، دیکھو اب اس حدیث پاک میں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان عام طور پر رسی، دھاگا اور اسی طریقے سے کسی اور چیز کے اندر گرہ لگاتا ہے،
اور گرہ لا کر اس کے اندر پھونک ڈالتا ہے، پھونک مارتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے، جادوگر کا کام ہے. جادوگر یہی کام کرتا ہے، کسی دھاگا میں یا کسی رسی میں یا بال میں گرہ لگا دیتا ہے اور گرہ لگا کے پھونکتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جادوگری کام کرے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا کہ تم لوگ شیطان کے گرہ لگانے سے اللہ کی پناہ مانگو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شیطان کے گروہ لگانے والیوں سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو. دیکھو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوا کہ دیکھو شیطان جو ہے نا یہ ہماری نظروں سے بجھل ہے. شیطان ہم کو دکھتا ہے، جنات ہم کو دیکھ لیتا ہے، ہم اس کی نظر میں ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اس حدیث پاک سے یہ بات مانی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو شیطان جو جنات جو بھی ہوتا ہے، خبیث جن شیطان، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے. اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا جو بھی کام ہے، جو بھی راستہ ہے، جو بھی حرام ہے، اس کو اپناتا ہے تاکہ اس بندے کو اللہ کی یاد سے دور کر دیں، ذکر و اذکار سے دور کر دیں، نماز سے دور کر دیں، دین سے دور کر دیں. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے. اور اس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ شیطان یہ سارے کا سارا کام کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث صحیح بخاری میں بیان فرماتا ہے، ایک بندہ رات بھر سوئے رہتا ہے نماز چھوڑ کر کے، عشاء بھی چھوڑ کے سو گیا، فجر بھی چھوڑ رہا تھا، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب کیسے پر پیشاب کرتا ہے؟ ہم کو احساس ہوتا ہے؟ احساس نہیں ہوتا، لیکن ہے نبی کی حدیث ہے، اللہ کا قانون ہے اور نبی کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ایمان بنا ہے مسلمان کہ شیطان کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، اور شیطان اور خبیث جنات انسان پر حملہ کر سکتا ہے. اس کا احساس انسان پر نہیں ہوتا، اس لیے سمجھنا. اور ایک بات یہ معلوم ہے کہ دیکھو شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے تدبیر سے، شیطان کے چال بازیوں سے، شیطان کے مکر و فریب اور اس کی غلط کرتوتوں سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں لگ جائے. چاہے نماز ہو، ذکر اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو، صبح شام کے اذکار ہو، یہ جتنا زیادہ اہتمام کرے گا شیطان سے اتنا ہی بچا ہوگا. آخر اللہ کے نبی کیوں کہا بولو کہ جب کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ بولو؟ اللہ کے نبی کیوں بولے جب رات کو سونے کے ٹائم جاؤ تو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کھانے پینے کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، ڈھک دو، کھلا مت رکھو؟ کیوں؟ شیطان شریک ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر یا پانی پر بسم اللہ پڑھ کر شروع نہ کیا جائے شیطان اس میں شریک ہوتا ہے. اور شیطان اپنے چہرے چمچوں کو بلاتا، آ جاؤ آج ہمارے گھر میں رہنے کی جگہ بھی مل گیا، بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کیا گیا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع ہے، چلو ہم کو کھانا بھی مل گیا، رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، تو مکان بھی ہو گیا، دکان بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا. اس طریقے سے تو ہم کو ان تمام چیزوں بچنے کا ایک راستہ یہ ہے، سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہو اور ذکر کا اہتمام کرے. سونے سے پہلے جو اذکار ہے اس کا اہتمام کریں گے تو شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمیشہ شیطان تمہارے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ کرے گا. نبی نے فرمایا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.